نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو برمودا ٹرائنگل بحر اقیانوس میں واقع ہے اور اس کے متعلق بہت سی کہانیاں اور قصے آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہو گئے تب یہ ٹرائنگل منظر عام پر لائی گئی۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے بہت سے کئی واقعات رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتے تھے تو ان واقعات کا رخ برمودا ٹرائنگل کی طرف مڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی مصنوعی اور خود ساختہ تکون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ اور دنیا کو بچانے والا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ چکا ہے۔ دوستو آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں نے اپنی بات کا رخ یکدم دجال کی طرف کیوں موڑ دیا، لیکن اس کے متعلق واضح دلائل دیے جائیں گے۔ برمودا ٹرائنگل اور دجال میں کیا مماثلت ہے؟ خواتین و حضرات، بحر اقیانوس اور ڈیول سی کے ٹرائنگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازمی شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں، کیونکہ پہلے جیسے عرض کیا جا چکا ہے یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلا دنیا میں 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں کئی ہوائی جہاز اور کئی بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور انتہائی عجب اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو کئی سال پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں کے اندر ایک ایسی میگنیٹک فورس موجود ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان اڑان تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا اس کے متعلق حقائق چھپاتا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی جرات کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ اڑان تشتریوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اصل حقائق جان چکے تھے۔ دونوں جگہوں کو شیطان سے منسوب کرتے ہیں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ میڈیا یہ راز کیوں چھپاتا رہا ہے، اور ان باتوں کی حقیقت اور وضاحت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی۔ دوستو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا مجمع جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمیم داری جو پہلے عیسائی تھا وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے بحری سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں انہیں مہینہ بھر ادھر ادھر دھکیلتی رہی یہاں تک کہ وہ جزیرے میں جا پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ شیطان ہی نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم اور قد کاٹ اور ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیریں تھیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی چیز پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ہم نے کہا، ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریا کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں موجود پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور لوگ اس کے پانی کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے اور لوگ اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔
اس نے پوچھا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ مکے سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ کی طرف آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب ان کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندہ لمحہ بلمحہ اسے دنیا سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کو ہی اس کا اصل مقام کیوں کہا جاتا ہے، جہاں پر کوئی بھی جانے کی جرت نہیں کر سکتا؟ اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے جو کوئی وہاں جانے کی جرت کرتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ جزیرے عرب سے مشرق کی جانب اگر دیکھا جائے تو دو جگہیں ایسی ملتی ہیں جن کو عیسائی بھی جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ ان دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے اور ان کے ارد گرد سمندر کا نام ہی شیطانی سمندر ہے یعنی ڈیول سی رکھا گیا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ سمندر کا نام مغرب اور عیسائیوں نے ہی کیوں رکھا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو سمجھ میں آنا آسان تھا۔ خیر یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ واقع ہی برمودا ٹرائنگل کا تعلق دجال سے ہے۔ تو خواتین و حضرات، حدیث کے الفاظ دوبارہ دہراتے ہیں۔ دجال مشرق میں ہے، اور چونکہ زمین گول ہے، ایک مورخ لکھتے ہیں کہ دجال بحر الکاہل کے ان دو بے آباد جزائر میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں ملی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی کے تکون میں برمودا ٹرائنگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ دوستو، ویسے تو قرب قیامت میں دجال کی منظر عام پر آ جانے کی کافی نشانیاں ہیں، لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث کے 3 اہم بنیادی سوالوں کا تعلق ہے، وہ سوال دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے اور خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ آئیے دجال کے پوچھے گئے ان سوالوں کی طرف غور کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نخلستان کے درختوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ فلسطین کا یہ علاقہ ہے جہاں اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، جو دجال کے پیروکار ہیں۔ اب وہاں کوئی بھی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں دجال کے سامنے آنے کی یہ پہلی نشانی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریا کی جھیل کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور اس کا پانی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال کی نشانی بھی مکمل طور پر پوری ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 3 میں چشمے کا ذکر کیا گیا ہے۔ زغر، حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں جن میں چھوٹی صاحبزادی کا نام زغر تھا۔ زغر کو جہاں دفن کیا گیا وہاں قریب ہی چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہو گیا۔ یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست یعنی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی بھی خشک ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہی اس کا پانی مکمل طور پر خشک ہو گیا، دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ دوسری حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضب ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ وہ کیا واقعات یا کیا بات ہوگی، یہ سب غائب کی باتیں ہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجال کے خروج کا زمانہ دور نہیں ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔
اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد تمام کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔